کسی بھی شوق کے لیے شوقین کا ہونا ضروری ہے، پیسہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ کہاوت آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنی ہوگی۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے میں بھی اسی بات پہ یقین کرتا تھا، مگر 1.5-2 سالوں بعد اب اس کے بالکل میرا جو موقف ہے بالکل برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شوق میں اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ ایک شوق سکسیسفل نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں میں دوں گا ویڈیو کے آخر تک۔ امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو میں اس پوائنٹ میں متفق کر چکا ہوں گا، اور اگر آپ کو کوئی اختلاف رائے بھی ہے تو کمنٹس پہ لازمی اظہار کیجیے گا۔ تو جی، میں جرمن شیفرڈ کا شوق کرتا ہوں، اور میرے علاوہ بہت سے بھائی جو ہیں جرمن شیفرڈ کی اس فیلڈ میں ہیں۔ پاکستان میں کثیر تعداد کے جو ڈاگس کے شوقین ہیں وہ جرمن شیفرڈ کو پسند کرتے ہیں۔ تو آگے میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جرمن شیفرڈ، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہیں کسی اور ڈاگ سے، اس وجہ سے ان کی ویلیو کہ کیا وجہ ہے۔ تو جی دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو لو برڈ سے بھی دوں گا، اور لو برڈ کی جو شوقین ہیں وہ پاکستان میں سمجھ لیں جرمن شیفرڈ سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ تو اس پہ بھی، اس کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے پچھلے 1.5-2 سالوں میں کیا ہوا لو برڈ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرمن شیفرڈ کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہوں۔ 2020-21 تک میں خود گواہ ہوں کہ ایک سیزن میں، جو سردیوں کے سیزن میں، 20 25 جو تھیں پریگننٹ فیمیلز جرمن شیفرڈ کی امپورٹ ہوتی تھیں۔ اچھا، اس وقت لوگوں کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم لوگ 20-25 لاکھ روپیہ لگائیں گے تو 10 بچے بیچ کے ہم لوگ اپنی قیمت جو ہے وہ پوری کر لیں گے، کم سے کم جو جانور منگوایا ہے اس کی قیمت تو ہماری نکل آئے گی۔ اور میں خود گواہ ہوں کہ 2018-19 تک میرے پاس جو تھے ساؤتھ پنجاب و سرگودا سے آگے کے علاقے جو ہیں ادھر سے لوگ اسپیشل صرف فیمیل کراس کروانے آتے تھے۔ کے پی کے کونے کونے سے جو ہے میرے پاس لوگ آتے تھے، فیمیلز اپنی کراس کرا کے، جرمن شیفرڈ فیمیلز کراس کرانے لے کے آتے تھے۔ اور میرے کچھ دوستوں کے پاس تو کراچی سے اسلام آباد، راولپنڈی میں جو ہے فیمیل بھجواتے تھے۔ تو کیا موقف تھا ان لوگوں کا، اور ایک دم 2022 کے بعد لوگوں نے کیوں روک دیا، اور جتنا تھا ان کے پاس اسی میں انہوں نے بس آمین کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ کیا ڈالر کا ریٹ جو ہے 2020-21 میں کم تھا؟ نہیں، ہر دور میں جو تھا ڈالر کا جو پرائس کی روپیز سے جو ویلیو ہے وہ ہمیشہ 100 گنا تو رہی ہے کم سے کم۔ تو کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف ایک ہی تھی کہ جرمن شیفرڈ اس وقت ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کا صرف مورال ڈاؤن ہوا ہے، حالانکہ جرمن شیفرڈ کی ابھی بھی بہت ویلیو ہے۔ اس دور میں میں خود جو ہوں گواہ ہوں کہ آپ کا اگر بچہ بلیک ماسک نہیں ہے، ریڈ کلر نہیں ہے، تو وہ لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے تک آرام سے جاتا تھا۔ اور اگر بہت اچھے، مطلب جو پاکستانی مارکیٹ کے سٹینڈرڈز ہیں اس میں تھا، تو 2-2.5 لاکھ روپے کا سیل ہوتا تھا، اور لوگ روک لیتے تھے، لوگوں کو اعتماد تھا، لوگ شوقین تھے اس وقت۔ مگر ہوتا ایسا ہے کہ جسی طرح مطلب جو نئے فصلی بٹیرے وغیرہ آتے رہے، انہوں نے 25 لاکھ روپے کی اگر باہر سے پریگننٹ فیمیل امپورٹ کرا لی، 10 بچے آگے تو گھبرا جاتے تھے۔ اس گھبراہٹ میں جو 2-2.5 لاکھ روپے والا بچہ تھا، انہوں نے وہ لاکھ روپے کا یا 1.5 لاکھ روپے کا سیل کرنا شروع کر دیا، اور اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کی، مارکیٹ کے ساتھ بھی زیادتی کی، تو وہ جرمن شیفرڈ کی مارکیٹ کو بینکرپٹ کرتے گئے۔ کیونکہ پاکستان مارکیٹ کا ایک الگ سٹینڈرڈ چلتا ہے لوگوں کا، مطلب جس طرح بلیک ماسک کی ورلڈ وائڈ میں ویلیو نہیں ہے، ریڈ کلرز کی ویلیو نہیں ہے، مگر پاکستان میں ہے۔ ہر ایک مارکیٹ کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ لوگوں نے جو ہے بڑے دھڑلے سے اعلان بھی کرنے شروع ہو کہ بھائی ہم لوگوں کا شوق کروا رہے ہیں کہ جی ہم 2.5 لاکھ روپے والا بچہ 1 لاکھ روپے کا دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا کہ ہم مہنگا بیچ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں سٹارٹ کر دیں اس چھوٹے لیول کے شوقین کے ساتھ۔ حالانکہ چھوٹے لیول کے شوقین کہیں گے کہ زیادتی کرتے ہیں آپ 2 لاکھ روپے کا بچہ بیچ کے، حالانکہ یہی ریٹ ڈفرنس اگر دیکھیں 2.5 لاکھ روپے والا بچہ جو ہے کوئی 1 لاکھ روپے والا سیل کر رہا ہے، اور اس کے پیرنٹس 40 لاکھ روپے کی مالیت کے ہیں، تو آپ کے پاس اگر 5 لاکھ روپے کی مالیت کے پیرنٹس ہیں، اس کا بچہ آپ سے کون لے گا 50 کا؟ جب 40 لاکھ کے جو پیر سے بچہ 1 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، تو آپ کے 6 لاکھ روپے کے یا 5 لاکھ کے پیر سے 50,000 کا کون بچہ لے گا؟ لوگ تھوڑے پیسے ڈال کے 1 لاکھ روپے کا کیوں نہ لے لیں؟ تو اس لیے جو ریٹ ڈفرنس ہے نا کوالٹی کا، اسی نے ایک جو ہے ہائرارکی جو ہے وہ مینٹین کی ہوئی ہے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں پتہ نہیں کس بزنس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں باتوں کو۔ خیر، میں ان شارٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں اکثریت مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ شوق کرتے ہیں، اور اگر شوق کا بیڑا شوق خود اٹھائے تو وہ نئے شوقین کو دعوت دیتا ہے۔ اب پاکستان میں ایلیٹ کلاس 5 یا 7% یا 10% ہوگی جو مطلب ڈاگس کے ایکسپینسز جو ہیں بیئر کر سکتے ہیں، تو مگر جو باقی ہیں مڈل کلاس ہیں، آپ کا 90% کسٹمر مڈل کلاس ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ سب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ مارکیٹ کو واپس برقرار ایسے کر سکتے ہیں۔ اچھی چیز آپ ہمیشہ
اس برقرار ریٹ پہ سیل کریں. کبھی بھی اس ڈر سے کہ یار کچھ ہو جائے گا تو سستے نہ سیل کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو نیچے لیول کا شوقین ہوگا, جو نان پیڈیگری بیچارہ 60-70 کا بیچتا ہے, جب لاکھ کا پیڈیگری مل رہا ہے تو اس بیچارے سے 60-70 کا کون لے گا نان پیڈیگری نا. تو یہ ہیرارکی مینٹین رکھنے تھے. شوقین بنے, کاروباری نہ بنے اس ڈر سے کہ جی بچے مر جائیں گے, کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اچھی چیز کو جو اس کی قیمت ہے اسی میں برقرار رکھیں, تاکہ دوبارہ سے یہ جو, کیونکہ پاکستان میں جتنے اچھے ملز تھے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تاکہ باہر سے امپورٹس کرائیں. جب مارکیٹ دیکھیں اسٹیبل ہوگی تو جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے وہ بھی کہیں سے کو دھار لے کے, کہیں سے کچھ مینج کر کے اپنی جمع پونجی باہر سے امپورٹ کرا کے شو کروا دے گا لوگوں کا. مگر ایسا ہوا کہ جی شوقین کو 20 لاکھ روپے کی کتی امپورٹ کرائی, آگے اس کا بچہ 60,000 روپے ریٹ لگ رہا ہے, 80,000 روپے لگ رہا ہے, کیونکہ اس کے برعکس میں لوگ جو ہیں یہی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو پھر کوئی بھی مطلب اس شوق میں بچے گا نہیں.